السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں اور آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سب کو 2 کہانیاں سناؤں گی، تو چلیے پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مارگلہ ہلز اسلام آباد کے قریب ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے جو اپنی قدرتی جمالیات، وائلڈ لائف اور ہائکنگ کے لیے مشہور ہے، مگر اس کے بارے میں کئی دلچسپ اور پراسرار کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک خاص طور پر خونخوار جنگل یا خون آلود جنگل کی کہانی مشہور ہے، جو اس علاقے کی کچھ گہری اور پراسرار تاریخ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب مارگلہ ہلز کے کچھ حصے انتہائی خوفناک جنگل سے بھرے ہوئے تھے اور ان میں گھومنا بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ قدیم روایات کے مطابق یہاں ایک ایسا جنگل تھا جس میں خونخوار جانوروں اور بدروحوں کی موجودگی کے بارے میں مقامی لوگ بات کرتے تھے۔ ان جانوروں میں انسانوں کی طرح دکھنے والی مخلوق اور خون پی جانے والی مخلوق کا ذکر بھی کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگل کسی قدیم قبائل کے جنگجوؤں کا مسکن تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی پہاڑوں میں گزارا تھا۔ ایک رات ان جنگجوؤں نے ایک بڑی لڑائی لڑ کر اپنی زمین کے دفاع میں اپنے دشمنوں کو مار ڈالا تھا۔ اس لڑائی میں بہت خون بہا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس خون کے اثرات آج تک اس علاقے میں موجود ہیں۔ جنگ کی خون ریزی کے بعد ان جنگجوؤں کی روحیں اسی جنگل میں قید ہو گئیں اور ان کی بدروحوں کی موجودگی اس جنگل کو انتہائی پراسرار بناتی ہے۔ اس جنگل میں رات کو ایک خاص قسم کی خاموشی چھا جاتی ہے اور لوگ اکثر رات کو سنا کرتے ہیں کہ کوئی دور سے آ کر مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ مقامی لوگ جب یہاں ہائکنگ یا کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اکثر خوف کے مارے انہیں عجیب و غریب آوازوں کا ذکر کرتے سنا جاتا ہے، جنہیں وہ جنگل میں سنا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان آوازوں کے ساتھ ساتھ کچھ سائے بھی دکھائی دیتے ہیں، جنہیں وہ خوفناک روحیں یا جنگجوؤں کی ارواح سمجھتے ہیں۔ مارگلہ ہلز میں رات کو کئی لوگ عجیب و غریب تجربات کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ انہیں اچانک درختوں کے بیچ سے تیز سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی یا پھر ایک عجیب سی سرد ہوا چلتی جس سے ان کا جسم سن ہو جاتا۔ کچھ نے بتایا کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو یا پھر کسی نے ان کے کان میں سرگوشی کی ہو، لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں مقامی روایات کا حصہ بن چکی ہیں اور اس علاقے کی پراسراریت کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ تاہم اس سب کے باوجود مارگلہ ہلز کا یہ علاقہ اپنے قدرتی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت سی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ مارگلہ ہلز کے خونخوار جنگل کی کہانیاں شاید حقیقت سے زیادہ افسانہ ہوں، لیکن ان کہانیوں نے اس علاقے کو ایک خاص پراسراریت اور کشش دی ہے۔ ان کہانیوں کو مقامی لوگ اس علاقے کی تاریخ اور ماضی سے جڑے ایک اہم جزو کے طور پر دیکھتے ہیں، اور شاید یہ کہانیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہر پہاڑ، جنگل یا وادی کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ تو چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔
یہ کہانی ایک گروہ کی ہے جو کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑوں میں کیمپنگ کے لیے گیا تھا۔ یہ گروہ کافی تجربہ کار اور فطرت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کو ایک رات ایک ایسی پراسرار اور خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کے ذہنوں پر گہری چھاپ چھوڑ دی۔ یہ گروہ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں کیمپنگ کرنے پہنچا تھا۔ دن بھر کی سخت چڑھائی کے بعد انہوں نے اپنی ٹینٹ لگائی اور آگ جلا کر کھانا پکایا۔ رات کا وقت قریب آ چکا تھا اور وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی رات کی تاریکی چھانے لگی، ہوا میں ایک عجیب سی سردی کا احساس ہوا۔ پھر اچانک ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ درختوں کے درمیان سے ہوا کی سرسراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ وہ سب اس بات کو معمولی سمجھ کر اپنے کیمپ کی طرف واپس لوٹنے لگے، مگر ان میں سے ایک دوست علی، اس نے اچانک ایک چھوٹی سی روشنی دیکھی جو درختوں کے پیچھے کہیں سے چمک رہی تھی۔ علی نے دیگر سب کو بتایا کہ اس نے ایک پراسرار روشنی دیکھی ہے جو درختوں کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس بات نے باقی سب کی توجہ کھینچ لی اور وہ سب مل کر اس روشنی کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی وہ سب روشنی کے تعاقب میں بڑھنے لگے، درختوں کے درمیان ایک پراسرار سایہ بھی ان کی نظر سے گزرا۔ ایک لمحے کے لیے سب رکے اور کچھ نہ سمجھ پائے، مگر علی نے کہا کہ شاید یہ کسی کا کیمپ ہو۔ وہ سب چلتے گئے اور جیسے ہی روشنی کے قریب پہنچے، انہیں ایک پرانا نیم مدھم سا کیمپ نظر آیا۔ وہ کیمپ جو انہیں نظر آیا ایک بہت ہی عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کیمپ میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ہر چیز ٹھیک سے رکھی ہوئی تھی۔ ٹینٹ کی اندرونی لائٹ جل رہی تھی، جیسے کوئی وہاں تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کیمپ کے ارد گرد کچھ پراسرار آثار بھی دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے انتہائی جلدی میں سامان چھوڑا ہو۔ کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جن کا کوئی منطقی جواز نہیں تھا۔ سب دوست یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران اچانک انہیں ایک ہنسی سنائی دی جو بالکل قریبی درختوں سے آ رہی تھی۔ سب دوستوں نے خوف کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اس ہنسی کی اصل وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ سرگوشیوں اور ہنسی کی آوازیں اور بڑھنے لگیں اور سب دوستوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی ان کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ ایک دوست ساجد، جو ہمیشہ سے ان کہانیوں کا مذاق سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ یہ سب محض ایک جادوئی کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بات کر رہا تھا، اچانک اس کے پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گئے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ باقی سب دوست خوف کے مارے اس کے قریب پہنچے، لیکن وہ کچھ نہ سمجھ پائے کہ کیا ہو گیا تھا۔ ساجد کی حالت کچھ عجیب ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں خالی اور بیزار نظر آ رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ ساجد کو ہوش میں لائے اور باقی سب فوراً کیمپ چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہیں یہ خیال آیا کہ شاید جو کچھ بھی تھا وہ ایک پراسرار قوت کی جانب سے تھا جو اس جگہ پر موجود تھی۔ اس رات کے بعد وہ تمام افراد
اس کیمپنگ کی جگہ دوبارہ کبھی نہ جانے کا عہد کر چکے تھے۔ کیمپنگ کے دوران پیش آنے والے اس پراسرار واقعے نے ان دوستوں کی زندگیوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ جب بھی کسی غیر مانوس یا پراسرار علاقے میں قدم رکھا جائے تو وہاں کی داستانیں اور حقیقتیں کبھی نہ کبھی سامنے آتی ہیں۔ اس کہانی کی گواہی یہ تھی کہ ہر پہاڑ، ہر جنگل اور ہر کیمپنگ کی جگہ میں ایک ایسی انکہی حقیقت چھپی ہو سکتی ہے جس کا سامنا انسانوں کو کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری دونوں کہانیاں؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔